اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز جو ہم نے بنائی ہیں وہ سورہ بقرہ کے ترجمے کی ہیں، اور ابھی تک سورہ بقرہ کا جو ہم پہنچے ہیں 110 نمبر آیت پہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ خطاب بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے کیونکہ سورہ بقرہ تقریباً بنی اسرائیل کو ہی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے مخاطب کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ عبرت تھا ان کے لیے، تو ہمیں ان سے نصیحت لینی چاہیے۔ اور کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو ہوگا یہودی یا نصرانی۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو کہ پیش کرو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں، بلا شبہ جس نے اپنی گردن اللہ کے حضور کے آگے جھکا لی اور نیک عمل اختیار کیے، سو ایسے اشخاص کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، اور انہیں نہیں ہوگا کسی طرح کا خوف اور خطرہ، نام و غمگین ہوں گے۔ اللہ وہ کہتے تھے کہ یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ سنی ہوگے تو جاؤ گے یا شیعہ ہوگے تو جاؤ گے، یا اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث جائیں گے، اسی طرح وہابی کہتے ہیں کہ وہابی جائیں گے۔ ہر فرقے نے اپنا اپنا جھنڈا لگاڑا ہوا ہے کہ یہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا، ابھی آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 66 میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھا تو نصرانی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ سب سے لا تعلق سیدھا مسلمان تھا، جس کا اردو عربی میں یہ آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سچا مسلمان تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ یہودی اور نصرانی تو بعد کے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں آئے۔ اسی طرح یہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ سنی کہہ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو نا یہ تو مسلمان تھے سارے، یہ کوئی شیعہ سنی نہیں تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ہی آیت نمبر 84 میں فرما رہے ہیں کہ جو اختیار کرنا چاہے گا دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین اسلام ہے اور اس کو ماننے والا مسلمان ہے، یہی آخرت میں کامیاب ہوگا، اور باقی جو بھی فرقہ واریت میں جس کے اندر گھرا ہوا ہے وہ اپنے فرقے کے ساتھ ہی دوزخ میں جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر، کیونکہ آج کل جس طرح الزام تراشی ہو رہی ہے تو اسی طرح وہ بھی دو فرقے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھے، یہودی اور عیسائی، اور یہ بھی اہل کتاب تھے، لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ یہ راہ پہ نہیں ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی راہ پہ نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پہ نہیں ہے، حالانکہ یہ سب تلاوت کتاب اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے، یہ تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ کتاب کو سمجھ نہیں رہے، بس ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے کہ یہ راہ پہ نہیں ہے کہ وہ راہ پہ نہیں ہے۔
اسی طرح کئی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے، جن کے پاس کتاب نہیں تھی، شرک میں مبتلا تھے، جنہوں نے جس طرح آج کل پیروں فقیروں کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، کتاب کا پتہ نہیں ہے، بس فلاں پیر نے چھڑا لینا ہے، بھائی غوث نے چھڑا لینا ہے، بھائی کلندر نے چھڑا دینا ہے، بھائی بھٹائی نے چھڑا دینا ہے۔ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر ایک ایک پیر ملتا ہے ہمیں کہ ان لوگوں نے چھڑانا ہے، تو ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کہیں ان جیسی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، انہی کی سی بات، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اگر یہ نہیں سمجھتے تو چھوڑ دو، ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے، ہماری کوئی زور زبردستی آپ پہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، ہم صرف اپنا ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کتاب پہ آئیں، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، مسلمانی کیا ہے، باقی اگر آپ نہیں مانتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، آپ جانو، آپ کی قبر جانے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں سے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان میں سے اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے مسجدوں کو ویران کرنے کی۔ ایسے لوگوں کو نہیں ہے حق کہ داخل ہوں مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ دیکھیں آج کل بھی ان لوگوں نے اسی طرح مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ہر فرقے نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، دوسرے فرقے کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی صحیح طریقے سے قرآن شریف کی جو اگر تلاوت کرتا ہے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں پہلے حافظ صاحب سے اجازت لو، اور حافظ صاحب پوچھتا ہے ہاں بھائی کس فرقے سے ہو۔ یہ فرقہ واریت کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ نہیں حق ہے اصل، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، جو جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، انہوں نے اولادیں رکھی ہوئی تھی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ اولاد اللہ پاک ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سبھی اسی کے مطیع و فرمان بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سب نوکر ہیں، فرمان بردار ہیں۔ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، جو پیاری تو اولاد ہی ہوتی ہے، یہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا، نہ کہ اس کے لیے جو ہے نا اس کے بدلے میں وہ پوری جو ہے نا پلٹن کو ساتھ لے کے جائے گا، پوری فوج جو ہے نا وہ بندوں کو ساتھ لے کے چلا جائے گا کہ میں نے اچھے کام کیے تھے تو یہ ان کے لیے کیے تھے، اب یہ سارے میرے پیچھے آ جاؤ، میرا جو ہے نا وہ دامن پکڑ کے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر وہ جو جس نے اچھے کام کیے اسی کو اس کا صلہ ملنا ہے۔ یہ بھی آگے آئے گا کہ ہر بندے کو اپنا اپنا حساب دینا ہے اور اپنا اپنا صلہ ملنا ہے اس کو۔ کسی کام کا تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہے، یعنی جس کو پتہ نہیں ہے کہ آخر کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، من جن کو کتاب نہیں ملی ہوئی تھی، مشرک لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سے بھی اللہ کلام کرے، ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں بتاتا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ ہمیں بتا رہے ہو، اللہ ہمیں بتائے۔ جس طرح آج لوگ مشرک کہتے ہیں کہ ہم نے کشف میں دیکھا ہے، یہ کشف وشف کچھ نہیں ہے، یہ ساری باتیں بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف کرنا۔ پتہ تو قیامت کے دن چلے گا کہ کون کس کو بیوقوف کر رہا تھا۔
یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی آیتوں ہمارے پاس بھی آئیں۔ اسی طرح کہہ چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کسی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی اسی طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے، یہ سب ایک جیسے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے یہ ان کی جو دل جو ہے نا وہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم بیان کر چکے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے آیتیں بیان کر دی ہیں، نشانیاں بیان کر دی ہیں، دلیلیں دے دی ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہم نے بھیجا ہے تم کو حق کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو آپ خوشخبری سنا دو جنت کی، اور جو آپ کے کہنے پہ نہیں چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے، اگر وہ نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ یہ دوزخ میں جائے گا، اس کو ڈراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اہل دوزخ کتنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ نہیں پوچھنا کہ اہل دوزخ میں کتنے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ٹوٹل 3 نکلے تھے، باقی تو ان کی اولاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خود تھے، ایک ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھا اور اس کی بیوی تھی۔ ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو نا پوری نمرود کی قوم جو نا تو ان سے کیوں نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں، پوری کی پوری قوم کو پیچھے ڈبو دیا، ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی قوم نے مانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ اہل دوزخ سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم صرف ان کو بتاؤ، ڈراؤ۔ اور ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہودی اور عیسائی جب تک ہو جاؤ تابع ان کے دین کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب ان کے دین کے تم تابع ہو گئے، ان کی باتیں مانو گے تو یہ تیری بات مانیں گے، یہ کہیں گے کہ ہاں اب تم ٹھیک ہو۔ جس طرح ابھی فرقہ واریت میں اگر کوئی وہابی کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو وہابی اس کو مانیں گے۔ شیعہ کی بات کرو گے تو شیعہ مانیں گے، سنیوں کی بات کرو گے تو سنی مانیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، بات کرنی ہے حق کی کرنی ہے، قرآن کی بات کرنی ہے۔ کہہ دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں مت مانو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی جو قرآن تم پہ دیا ہے اسی کی ہدایت پہ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی ہدایت پہ چل رہے تھے۔ اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہیں ہوگا تم کو اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا، اور نہ ہوگا کوئی دوست تمہارا، نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس آیتیں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے سب کچھ، پھر بھی اگر تو نے ان کی پیروی کی، ان یہودیوں کی، نصرانیوں کی، یا کسی فرقے کی تو نے تابع کی، مشرکین کی تو نے بات مانی کہ ہاں یہ چھڑا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی جو جب وہ غضب سے تم گرفتار ہو جاؤ گے، اور تیرا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تم پر اتر رہی ہیں، تمہیں سب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس وجہ بھائی جان، دوستو، عزیزو، سوچیں یہ لوگ جو جس نے بھی جو کمائی کی ہے، چاہے وہ کر کے گیا ہے نہیں کر کے گیا، وہ اپنے لیے کر کے گیا ہے، اور نہیں کر کے گیا تو وہ خود جواب دے ہے، ہم اس کے جواب دار نہیں ہیں، نہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ آگے آیتوں میں آئے گا کہ آپ سے پہلے والوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ یہ کیا کر کے گیا تھا، ہم سے ہمارے کام کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو لہٰذا آپ اپنے طریقے کو دیکھیں، کسی کی شان میں اس طرح قصیدے نہ پڑھیں۔ جو لوگ جن کو دی کتاب ہم نے، جو پڑھتے ہیں اسے اس طرح جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ وہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کتاب جس کو دی ہے اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. یعنی آپ آیتوں کو سمجھیں کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. پڑھنے کے حق کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح چلیں, ان کو سمجھیں, ان پہ غور کریں. یہ نہیں کہ عربی ہے تو عربی پڑھتے جائیں جیسے آپ کو ثواب ملے گا. قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ آیتوں میں پڑھیں گے تو ہم آپ کو ثواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے دیے کہ آپ اس پہ چلو, ان پہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھالو اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پڑھنے کا حق وہی ادا کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں, جن کے دل میں ایمان ہے. اور جو ایمان جنس کا نہیں ہوتا ہے تو وہ خسارہ اٹھائیں گے. اور یہ آج ہم نے جو نا وہ اس سے آگے بھی آیتیں ہیں لیکن ویڈیوز کافی لمبی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم شارٹ کر کے بنا رہے ہیں, اور جیسے بھی آپ لوگوں کو بھی آسانی سے بات سمجھ میں آتی جائے. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ذریعے ہمیں کیا خطاب کر کے بتا رہے ہیں وہ بھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ہم نے 120 تک آج جو ہے نا وہ آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ سنا ہے, اور 121 سے جو ترجمہ ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو برائے مہربانی مسلمانی پہ قائم رہیں, فرقہ واریت کو چھوڑ دیں. جزاک اللہ.